اے خدا، شروع بھی کیا ہے تیرا نام لے کر، میری انتہا بھی تیرے نام سے ہے۔ میں محمد کفایت اللہ آج کی اس آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتے ہوئے اس بزم میں آپ سب طلباء و طالبات کا شاندار استقبال کرتا ہوں۔ آئیے ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ نئی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ قلم اور نوٹ بک لے کر نیا سبق سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم کیا سیکھیں گے؟ ٹوڈیز لرننگ پوائنٹس، نئے مفرد اور مرکب الفاظ کے معنی اور مطالب، مولانا ابوالکلام آزاد کا تعارف، خدمات اور ان کے تصانیف کون کون سے ہیں معلوم کریں گے۔ اس کے بعد بلند خوانی ہوگی، آپ اصلاح تلفظ کریں گے۔ پھر سبق کے اہم نکات کی تفہیم ہوگی، مشقی و غیر مشقی سرگرمیاں بھی ہم کریں گے۔ قواعد اور امتحانی نقطۂ نظر سے اہم مشقی سوالات کے جوابات بھی ہم حل کریں گے۔ آخر میں ہم آپ کو گھر کا کام دیں گے، آپ اس کو گھر پر اچھی طرح خوش اسلوبی کے ساتھ پورا کریں گے۔ قول فیصل یعنی فیصلہ کن بات۔ یہ کون نظر آ رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ یہ ہیں سر سید احمد خان، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی اور قوم کے بڑے مصلح تھے۔ یہ کون ہیں؟ مولانا محمد علی جوہر، ایک عظیم مجاہد آزادی تھے۔ ان کو تو آپ جانتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ موہن داس کرم چند گاندھی، مجاہد آزادی، بابا ہند کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کے تعلق سے اور زیادہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ ہیں پہلے وزیر تعلیم، مجاہد آزادی، مولانا ابوالکلام آزاد۔ آج کا سبق انہی سے تعلق رکھتا ہے۔ آئیے ہم ان کے تعلق سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ یوں تو بہت سارے انسان پیدا ہوتے ہیں، لیکن دیدور شخص بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی دیدور اشخاص میں مولانا ابوالکلام آزاد کا شمار ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، مفرد و مرکب نئے الفاظ اور ان کے معنی و مطالب سمجھیں گے، پھر سبق کی طرف آگے بڑھیں گے۔ استغاثہ۔ استغاثہ کے معنی ہے انصاف چاہنا یا دعویٰ کرنا، فصیح و بلیغ، خوش کلامی، اچھے انداز سے اپنی بات کو پیش کرنے والے کو فصیح و بلیغ کہتے ہیں۔ شعلہ بیان، تیز زبان، برجستہ، برمحل، عین وقت، حریت، آزادی، قید و بند کی نظر ہونا، اسیری کی نظر ہونا۔ حق پرست، خدا پرستی یا خدا پرست، سچ کو پسند کرنے والا۔ ازمنہ متوسطہ، عہد وسطی، درمیانی زمانہ۔ مشاہدات، نظارہ، درشن، دید۔ حق تلفی، ادائیگی میں بے احتیاطی۔ اعتقاد، دل میں پختہ یقین ہونا۔ فرضی داستانیں، بناوٹی کہانیاں۔ جبر و تشدد، زبردستی، ظلم، سختی۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں سبق کی طرف، ہم پہلے مولانا ابوالکلام آزاد کا تعارف معلوم کرتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی تاریخ پیدائش 11 نومبر 1888 ہے۔ اصلی نام محی الدین، لقب ابوالکلام، اور مولانا آزاد کا تخلص آزاد تھا۔ مقام پیدائش مکہ مکرمہ۔ 1889 کو ہندوستان آئے اور سکونت اختیار کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے والد کا نام مولوی خیر الدین ایک جید عالم دین تھے۔ آپ کی شریک حیات کا نام زلیخا بیگم تھا۔ تاریخ وفات 22 فروری 1958۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی مزار دلی میں ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔
مولانا ابوالکلام آزاد کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ ان کا بچپن بھی دوسروں سے الگ تھلگ، منفرد اور ممتاز ہے۔ ایک واقعہ آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد بچپن میں جب 6-7 سال کی عمر کے تھے تو ایک ایسا کھیل کھیلتے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک رہنما بننے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے صندوق زمین پر رکھ دیتے تھے۔ اس زمانے میں صندوقوں کا رواج تھا، اور اس سے پہلے جا کر اپنے بہنوں اور پڑوسیوں سے کہہ دیتے کہ میں بہت بڑا مولانا ہوں، ٹرین سے آ رہا ہوں، آپ میرے استقبال کے لیے آئیے، اور جا کر آپ ایک صندوق پہ بیٹھ جاتے۔ اس کے بعد ان کی بڑی بہنیں آتی، آنے کے بعد کہتی مولانا تشریف لائیے، تو مولانا ابوالکلام آزاد ایک چھوٹا بچہ صندوق پہ بیٹھا ہوا تھا، کہتے تھے ارے 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 آپ کیوں تشریف لے آئے، میں خود آ جاتا جلسہ گاہ، آپ نے بڑی زحمت کی، جزاک اللہ خیر کہہ کے جو ہے ان کے ساتھ چلے جاتے، اور کرسی پر بیٹھ کر اپنے بہنوں اور دوسرے پڑوسیوں کے سامنے ایسی شاندار تقریر کرتے کہ سارے انگشت بدندہ ہو جاتے۔ یہ ان کا بچپن کا ایک واقعہ تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر کس قدر رہنمائی اور رہبری کرنے کی صلاحیت بچپن ہی سے موجود تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی تعلیم و تربیت ان کے والدین کے نگرانی میں ہوئی۔ اس دور کے دستور کے مطابق ایک اتالیق مقرر کیا گیا۔ رفتہ رفتہ انہوں نے تعلیم و تربیت کے میدان میں ایسا ملکہ حاصل کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ مختصر یہ کہ مولانا آزاد اپنے معاصرین میں سب سے آگے رہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی صلاحیتیں، ٹیلنٹس، بیک وقت مولانا ابوالکلام آزاد مجاہد آزادی تھے، شعلہ بیان خطیب تھے، حاضر جواب تھے، اعلیٰ پیمانے کے نقاد تھے، بہترین تاریخ دان تھے، اور ایک اعلیٰ صحافی ہونے کے علاوہ جید عالم دین اور دور اندیش بھی تھے۔ یہ ان کی صلاحیتیں ہیں، ان کے تصانیف۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، میں چند ایک کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے، جن میں سے پہلی کتاب جو ان کے احساسات جو انہوں نے لکھے ہیں، اس کتاب کا نام ہے غبار خاطر، اس کا سرورق آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری کتاب ہے انڈیا ونس فریڈم، یہ انگریزی میں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور جواہر لال نہرو کے درمیان بڑی اچھی دوستی تھی، لہٰذا آپ کو بہت ساری جگہ پر یہ مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تذکرہ ایک کتاب لکھی، اور ترجمان القرآن بھی ان کی ایک تصنیف ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے 2 اخبارات نکالے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال اور البلاغ کے ذریعے سے آزادی کا سور پھونکا، ہندوستانیوں کو جگایا اور آزادی حاصل کرنے کے لیے اکسایا۔ رسائل یعنی میگزین، المصباح لسان الصدق ان کے رسالے کا نام ہے، نارنگ عالم۔ تحریک آزادی میں مولانا ابوالکلام آزاد کا رول۔ تحریک آزادی میں ناقابل فراموش خدمات انجام دیں۔ محض 35 سال کی عمر میں ان کو نیشنل کانگریس کا صدر بنا دیا گیا۔ تحریک آزادی میں مہاتما گاندھی کا ہر موڑ پر ساتھ دیا۔ تا دم زیست ہندو مسلم اتحاد کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد کوشاں رہے۔ ہندوستان چھوڑ دو تحریک، کوئک انڈیا موومنٹ، انگریزوں کے عدم اتحاد تحریک، نان کوآپریشن موومنٹ، نمک ستیہ گرہ، سالٹ ستیہ گرہ، یہ تمام تحریکیں آپ کے سرپرستی میں وجود میں آئیں، اور اس کا صلہ یہ ملا کہ ہندوستان کو آزادی ملی۔ ان کے علاوہ وہ ایک چٹان کی طرح ہندو مسلم اتحاد کی طرح کھڑے ہوئے تھے، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے ہندوستان کو آزادی دلا دی۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد اور جواہر لال نہرو پہلے وزیر اعظم اور پہلے وزیر تعلیم کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی خدمات۔ مولانا آزاد بحیثیت وزیر تعلیم 14 سال کی عمر تک مفت اور لازمی تعلیم کو قانونی شکل دی۔ مولانا آزاد نے دہلی میں مرکزی تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی تاکہ نئے تعلیمی مسائل حل کیے جا سکیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد IIT اور UGC یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے بانی ہیں، اور یہ نظام موجودہ تعلیم و ترقی کی بنیاد ہے۔
تعلیمی میدان میں ہم نے جو ترقی کی ہے یہ سب مولانا آزاد کی مرہون منت ہے۔ آپ کی خدمات کے اعتراف میں حکومت نے آزاد ہندوستان کا پہلا وزیر تعلیم بنا دیا۔ انعامات و اعزازات: 1992 کو ملک کا سب سے اعلیٰ اعزاز بھارت رتن سے نوازا گیا۔ آپ کی تعلیمی خدمات کو سراہتے ہوئے حکومت ہند نے آپ کے یوم پیدائش مؤرخہ 11 نومبر 2011 کو قومی یوم تعلیم کو قانونی شکل دی۔ عزیز طلباء و طالبات، نیوز 18 کی مدد سے میں آپ کو ایک مولانا ابوالکلام آزاد کی تقریر کا کچھ حصہ سنانا چاہتا ہوں۔ کہ ہم اپنے ملک کی آزادی کے لیے رو رہے تھے اور تمام دنیا میں ہندوستان کی قومی جاگرتی کا شور مچ گیا۔ کیا کیا نقشے نہیں ہیں جو ہم نے آزاد ہندوستان کو نہیں بنائے، اور کیا کیا خواب نہیں ہیں جو ہم نے قومی زندگی کی نئی اٹھانوں کو نہیں دیکھے۔ آج وہ سب کہاں چلے گئے؟ کیا ہمارے دماغ کے کسی کونے میں بھی ان کی پرچھائی باقی رہی؟ کیا ان کی بو باز بھی کوئی اس بدبخت آب ہوا میں سونگ سکتا ہے؟ ہماری آزادی کے مخالفوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ ہندوستانیوں کے ہاتھ پاؤں جب تک غلامی کے بندھنوں سے بندھے ہوئے ہیں اسی وقت تک امن چین ہے۔ جہاں یہ بندھن ٹوٹے اور انہوں نے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع کر دی، آج آزاد ہندوستان کو اس کی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ پیش آ گیا ہے۔ وہ ایک بڑی گہری خندق کے کنارے کھڑا ہے۔ اس کی قسمت اندر میں جھول رہی ہے، یا تو اسے خندق میں گرنا ہے یا چھلانگ مار کے صحیح سلامت پار اتر جانا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کی آزادی کو اس خطرے سے سلامت نکال لے جائیں تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ٹھیک طور پر سمجھ لیں کہ خطرہ کیا ہے اور پھر اس سے ملک کو بچانے کی تدبیر کریں۔ خطرہ جو آج ہمیں پیش آ گیا ہے وہ ملک کی بد امنی اور بد نظمی کا خطرہ ہے۔ بد امنی اور بد نظمی کا خطرہ آہستہ آہستہ سر اٹھا رہا ہے۔ اگر حکومت اور ملک کی پوری قوت کے ساتھ یہ خطرہ نہیں دبا دیا گیا تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ معاملہ کہاں جا کر تھم سکے گا۔ اگر فی الحقیقت آپ ایسی یقین کرتے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ اس کام کے لیے اپنی ساری قوتوں کو لگا دیجیے۔ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے اس نے پوری قوت کے ساتھ فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی حال میں بھی بد امنی اور بد نظمی کو برداشت نہیں کرے گی اور ہر فتنے کو جو سر اٹھائے گا آئینی ہاتھوں سے ملیا میٹ کرے گی۔ آپ کو بھی چاہیے کہ اس کام میں حکومت کا ہاتھ بٹائیں اور ہر طرح کی بد امنی اور بد نظمی کو روکیں۔ آپ اپنا یہ فرض کیوں کر ادا کر سکتے ہیں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ دل کی سچی لگن کے ساتھ تیار ہو گئے ہیں تو آپ کو بتلانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو یہ ملک کی خدمت کیوں کر انجام دینی چاہیے۔ میں سبق کو بآواز بلند پڑھتا ہوں، آپ تلفظ کی اصلاح کر لیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی حکمران طاقتوں نے آزادی اور حق کے مقابلے میں ہتھیار اٹھائے ہیں تو عدالت گاہوں نے سب سے زیادہ آسان اور بے خطا ہتھیار کا کام دیا ہے۔ عدالت کا اختیار ایک طاقت ہے اور وہ انصاف اور ناانصافی دونوں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ منصف گورنمنٹ کے ہاتھ میں عدل و حق کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ منصف گورنمنٹ کے ہاتھ میں عدل و حق کا سب سے بہتر ذریعہ ہے، لیکن جابر اور ظالم حکومتوں کے لیے اس سے بڑھ کر انتقام اور ناانصافی کا کوئی آلہ بھی نہیں۔ نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بتا دوں۔ شاہد کے معنی گواہ، عدالت گاہ کے معنی جہاں پر انصاف ہوتا ہے، کورٹ، بے خطا بغیر غلطی کے، یہ سابقہ ہے۔ عدالت گاہ لاحقہ ہے اور بے خطا سابقہ ہے۔ پہلے اگر کوئی کامن ورڈ آتا ہے تو ہم اسے سابقہ بولیں گے، جیسے بے خطا، بے حد، بے وضو، بے نمازی، اس طرح سے بے پہلے آیا ہے تو سابقہ ہو گیا۔ ادھر عدالت گاہ ہے، عید گاہ، عبادت گاہ، یہ لاحقہ ہے اس لیے کہ کامن ورڈ بعد میں آ رہا ہے۔ عدالت کا اختیار ایک طاقت ہے اور وہ انصاف ناانصافی دونوں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، یہ مولانا ابوالکلام آزاد کا کہنا ہے۔ اسی طرح انہوں نے عدل و حق کا سب سے بہتر ذریعہ بھی گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہونے کی بات بتائی ہے۔ حق کی جمع حقوق ہے، یہ کبھی آپ کو معروضی سوالات میں پوچھے جا سکتے ہیں، اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح جابر کا ضد پوچھا جا سکتا ہے۔ جابر کا ضد مجبور ہے، ظالم کا ضد مظلوم ہے، یہ آپ کو کبھی کبھی معروضی سوالات میں پوچھا جاتا ہے۔ یہاں پر مولانا آزاد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومتوں نے ہمیشہ
عدالت کا غلط استعمال کر کے اپنے رہنماؤں کو پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ تاریخ عالم کی سب سے بڑی ناانصافیاں میدان جنگ کے بعد عدالت کے ایوانوں میں ہوتی ہیں۔ دنیا کے بانیان مذاہب سے لے کر سائنس کے محققین تک کوئی پاک اور حق پسند جماعت نہیں ہے جو مجرموں کی طرح عدالت کے سامنے کھڑی نہ کی گئی ہو۔ بلا شبہ زمانے کے انقلاب سے عہد قدیم کی بہت ساری برائیاں مٹ گئیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اب دنیا میں دوسری عیسوی کی خوفناک رومی عدالتیں اور ازمنہ متوسطہ کی پراسرار انکویزیشن وجود نہیں رکھتی، لیکن میں ماننے کے لیے تیار نہیں کہ جو جذبات ان عدالتوں میں کام کرتے تھے ان سے ہمارے زمانے کو نجات مل گئی ہے۔ وہ عمارتیں ضرور ڈھا دی گئیں جن کے اندر خوفناک اسرار بند تھے، لیکن دلوں کو کون بدل سکتا ہے جو انسانی خود غرضی اور ناانصافی کی خوفناک رازوں کا دفینہ ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، تاریخ عالم کے معنی دنیا کی تاریخ، بانیان مذاہب، مذہب کی بنیاد رکھنے والے، محققین، تحقیق کرنے والے، حق پسند جماعت، حق چاہنے والی جماعت، عہد قدیم، پرانا زمانہ، تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں، تسلیم کرنے کے معنی ہی ماننا، خوفناک یہ لاحقہ ہے، خطرناک، خوفناک، وحشتناک ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہاں یہ بھی آپ کو کبھی معروضی سوالات میں آتا ہے خوفناک آئے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لاحقہ ہے، کیونکہ کامن ورڈ بعد میں آیا ہے۔ ازمنہ متوسطہ یعنی درمیانی پیریڈ یا زمانہ، پر اسرار، اسرار سر کے جمع اسرار ہے جس کے معنی راز کے آتے ہیں۔ انکویزیشن، تحقیق، لیکن میں ماننے کے لیے تیار نہیں کہ جو جذبات ان عدالتوں میں کام کرتے وجود نہیں رکھتی۔ تو یہاں پر ابھی جو عبارت پڑھی گئی ان کا خلاصہ میں یہاں پر پیش کرتا ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد یہ کہنا چاہتے ہیں، حق کے لیے آواز اٹھانے والوں کو ہمیشہ خفت اور شرمندگی اٹھانی پڑی۔ حکمرانوں نے حق پرستوں کو مجرم اور گنہگار بنا کر عدالتوں میں پیش کیا ہے۔ سچائی اور راز کی باتیں حکمرانوں نے عدالت میں نہیں بتلائیں، حقائق پوشیدہ رکھا، سچ کہنے والوں کے دل میں ناانصافیوں کے خزانے دفن ہیں۔ عدالت کی ناانصافی کی فہرست بڑی ہی طولانی ہے، تاریخ آج تک اس کے ماتم سے فارغ نہ ہو سکی۔ ہم اس میں حضرت مسیح جیسے پاک انسان کو دیکھتے ہیں جو اپنے عہد کی اجنبی عدالت کے سامنے چوروں کے ساتھ کھڑے کیے گئے۔ ہم کو اس میں سقراط نظر آتا ہے جس کو صرف اس لیے زہر کا پیالہ پینا پڑا کہ وہ اپنے ملک کا سب سے اچھا اور سچا انسان تھا۔ ہم کو اس میں گلیلیو کا نام ملتا ہے جو اپنی معلومات اور مشاہدات کو اس لیے جھٹلا نہ سکا کہ وقت کی عدالت کے نزدیک ان کا اظہار جرم ہے۔ تفہیم: عدالت کی ناانصافی کی فہرست بڑی طولانی ہے، بہت لمبی ہے۔ ناانصافیاں جو عدالت نے کی ہیں اس کی بہت لمبی فہرست ہے جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ساری باتیں مولانا ابوالکلام آزاد انگریزوں کی عدالت میں بتا رہے ہیں۔ تاریخ آج تک اس کے ماتم سے فارغ نہ ہو سکی۔ ہم ان میں حضرت مسیح جیسے پاک انسان کو دیکھتے ہیں۔ مسیح کے معنی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ علیہ السلام اپنے زمانے میں یہ ناانصافی کا شکار ہیں۔ مولانا آزاد کہتے ہیں جو اپنے عہد کی اجنبی عدالت کے سامنے چوروں کے ساتھ کھڑے کیے گئے۔ ہم کو اس میں سقراط نظر آتا ہے۔ سقراط کے دیکھیے یہ بہت بڑا فلاسفر تھا جو اپنے زمانے میں بہت انہوں نے ایسا کام کیا سچائی اور ایمانداری کے لیے جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ سقراط کو صرف اس لیے زہر کا پیالہ پینا پڑا کیونکہ وہ اپنے ملک کا سچا انسان تھا۔ ہم کو اس میں گلیلیو کا نام ملتا ہے جو اپنی معلومات اور مشاہدات کو اس لیے جھٹلا نہ سکا، وقت کی عدالت کے نزدیک ان کا اظہار جرم تھا
ابھی جو پیراگراف پڑھا اس کا خلاصہ اس طرح ہے، عدالتوں نے جو ناانصافیاں اپنے شہریوں کے ساتھ کی ہیں ایک لمبی فہرست ہے، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے پاک دامن انسان کو چوروں کے ساتھ کھڑے دیکھا گیا، سقراط جیسے عظیم انسان کو صرف سچائی کہنے پر زہر پینا پڑا، گلیلیو نے سچائیاں اس لیے پیش نہیں کی کیونکہ ان باتوں کو ظاہر کرنا یا اس کا اظہار کرنا جرم سمجھا جاتا تھا۔ یقیناً میں نے کہا کہ موجودہ گورنمنٹ ظالم ہے، لیکن اگر میں یہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ میں نہیں جانتا کہ مجھ سے کیوں یہ توقع کی جائے میں ایک چیز کو اس کے اصلی نام سے نہ پکاروں۔ میں سیاہ کو سفید کہنے سے انکار کرتا ہوں، میں کم از کم نرم لفظ جو اس بارے میں بول سکتا ہوں یہی ہے۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ ہمارے فرض کے سامنے دو ہی رائے ہیں، گورنمنٹ ناانصافی سے باز آ جائے، اگر باز نہیں آ سکتی تو مٹا دی جائے۔ میں نہیں جانتا کہ اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ یہ تو انسانی عقائد کی اتنی پرانی سچائی ہے کہ صرف پہاڑ اور سمندر ہی اس کے ہم اثر کہے جا سکتے ہیں۔ جو چیز بری ہے اسے یا تو درست ہو جانا چاہیے یا مٹ جانا چاہیے، تیسری بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جبکہ میں اس گورنمنٹ کی برائیوں پر یقین رکھتا ہوں تو یہ دعا نہیں مانگ سکتا کہ درست بھی نہ ہو اور اس کی عمر بھی دراز ہو۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے برطانوی حکومت کو ظالم ہے کہا ہے اور ساتھ ہی سیاہ کو سفید کہنا نہیں چاہتے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی نظر میں برطانوی حکومت ظالم ہے اور وہ سیاہ کو سفید کہنا نہیں چاہتے۔ حکومت ہندوستان سے ناانصافی کرنے سے باز آ جائے۔ آزاد یہ کہتے ہیں کہ میں یہ دعا نہیں مانگ سکتا کہ درست بھی نہ ہو اور عمر بھی دراز ہو۔ اب ہم مشقی اور غیر مشقی سوالات کا رخ کرتے ہیں۔ یہ سارے سوالات کے جوابات بغور سن کر اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کیونکہ امتحانی نقطۂ نظر سے یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، عدالت کا اختیار کیا ہوتا ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کے نزدیک عدالت کا اختیار ایک طاقت ہے جو انصاف اور ناانصافی دونوں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ عدل و حق کا سب سے بہتر ذریعہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ عدل و حق کا سب سے بہتر ذریعہ منصف اور گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے۔ کس وجہ سے عہد انقلاب کی برائیاں مٹ گئیں؟ زمانے کے انقلاب سے عہد قدیم کی بہت سی برائیاں مٹ گئیں۔ چوتھا سوال، تاریخ میں آج بھی کس بات کا ماتم کیا جاتا ہے؟ جواب، تاریخ میں آج بھی عدالت کی ناانصافی کا ماتم کیا جاتا ہے۔ پانچواں سوال، سقراط کو زہر کا پیالہ کیوں پینا پڑا؟ سقراط کو صرف اس لیے زہر کا پیالہ پینا پڑا کیونکہ وہ اپنے ملک کا ایک سب سے سچا انسان تھا۔ برطانوی عدالت میں استغاثہ کا جواب کس نے دیا؟ یہ سارے غیر مشقی سوالات ہیں۔ برطانوی عدالت کے استغاثہ کا جواب مولانا ابوالکلام آزاد نے دیا۔ مولانا آزاد کے مطابق تاریخ کی سب سے بڑی ناانصافیاں کہاں ہوتی ہیں؟ مولانا ابوالکلام آزاد کے مطابق تاریخ عالم میں سب سے زیادہ ناانصافیاں میدان جنگ کے بعد عدالت کے ایوانوں میں ہوتی ہیں۔ مولانا آزاد نے بری چیز سے متعلق کیا کہا ہے؟ مولانا آزاد نے یہ کہا ہے کہ بری چیز کو مٹ جانا چاہیے یا اسے درست ہو جانا چاہیے۔ 3 یا 4 جملوں میں پوچھے جانے والے مشقی سوالات ہیں، میں ان کے جوابات پیش کر رہا ہوں۔ تاریخ عالم کی سب سے بڑی ناانصافیاں کیا ہیں؟ مولانا ابوالکلام آزاد کا کہنا ہے کہ تاریخ کی سب سے بڑی ناانصافیاں یہ ہیں کہ بانیان مذہب سے لے کر محققین تک عدالت کے ایوانوں میں مجرم کی طرح کھڑا کر دیا گیا، اور دنیا میں کوئی بھی حق پرست جماعت ایسی نہیں جو مجرموں کی طرح عدالت کے سامنے مجرم بنا کر کھڑی نہ کی گئی ہو۔ انگریزی گورنمنٹ سے متعلق ابوالکلام نے کیا کہا؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے انگریزی گورنمنٹ سے متعلق یہ کہا کہ موجودہ گورنمنٹ یا حکومت ظالم ہے، میں سیاہ کو سفید کہنے سے انکار کرتا ہوں۔ کم از کم یا کم سے کم نرم سے نرم الفاظ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت ظالم ہے۔ دوسرا سوال،
مولانا آزاد کے سامنے فرض کی راہیں کتنی ہیں اور کون سی ہیں؟ مولانا آزاد کے سامنے فرض کے دو ہی راستے ہیں، حکومت کو ناانصافی اور حق تلفی سے باز رکھا جائے، اگر ان سے باز نہیں آتی تو مٹا دینا چاہیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کم اور نرم الفاظ میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مولانا ابوالکلام آزاد انگریزوں سے کم اور نرم الفاظ میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ موجودہ انگریزی حکومت ظالم اور جابر ہے، اور سیاہ کو سفید کہنا آزاد کے مزاج کے خلاف ہے۔ ایک غیر مشقی سوال بھی یہاں پر دے دیا گیا ہے، کیونکہ نئے امتحان میں اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ غیر مشقی سوالات دیا جائے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کس قسم کی دعا مانگنے سے انکار کرتے ہیں؟ مولانا ابوالکلام آزاد برطانوی حکومت کی برائیوں پر یقین رکھتے ہوئے انگریزوں کی عدالت میں کہتے ہیں، یقیناً میں یہ دعا نہیں مانگ سکتا کہ وہ درست بھی نہ ہو اور اس کی عمر بھی دراز ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، پہلے دو لفظوں میں جو مناسبت اور جوڑ ہے، اسی طرز کا جوڑ تیسرے لفظ کے لیے لگائیے۔ پہلے میں جس طرح کا جوڑ ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے۔ میں نے جوابات یہاں پر دے دیے ہیں، آپ نے اگر اس کو صحیح لکھا ہے تو میں آپ کے لیے تالیاں پیٹتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آگے بڑھیں گے۔ یہاں ایک نقشہ دیا گیا ہے، مشقوں میں دیے گئے واحد جمع کے علاوہ نئے الفاظ کی واحد اور جمع کا ذخیرہ تیار کیجئے۔ واحد اور جمع کی فہرست تیار کرنا ہے، ورک شیٹ ہے۔ میں جوابات بتلا رہا ہوں، دیکھیے۔ اشعار، تعلیم، وصف، وقت، اس کی جمع اس طرح ہے۔ اشعار کا واحد شعر ہے، تعلیم، تعلیمات، وصف، اوصاف، وقت، اوقات، خواص، خاص، انقلاب، انقلابات، خدمات، خدمت، رسالہ، رسائل، تخلیق، تخلیقات، حکم، احکام، مرکز، مراکز، فرض، فرائض۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر آپ کو ازداد تلاش کر کے لکھنا ہے۔ یہاں پر ایک اور سرگرمی آپ کو دی گئی ہے کہ سابقے لاحقے الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ آپ کو پہلے ہی میں نے بتا دیا ہے کہ پہلے جو کامن ورڈ آتا ہے، جو سب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ہم سابقہ کہیں گے، اور بعد میں اگر کوئی کامن ورڈ آتا ہے تو اسے ہم لاحقہ کہیں گے۔ اوپر دیے گئے مرکب الفاظ یعنی سابقوں اور لاحقوں کو الگ الگ کر کے آپ کو لکھنا ہے۔ میں نے جوابات بتا دیے ہیں۔ نوعمر، غیر معمولی، بے خطا، ناانصافی، بلا شبہ، انتھک، بے دھڑک کے سابقے ہیں۔ عدالت گاہ، حق پرست، خوفناک، حقدار، حریت پسند، یادگار، یہ سب لاحقے شمار ہوتے ہیں۔ گھر کا کام، مولانا ابوالکلام آزاد نے گوروں کی کٹرے میں کھڑے جو سبق آموز باتیں کہی ہیں، ان کی فہرست تیار کیجئے۔ دوسرا اور کام یہ ہے کہ سوالات کے جوابات یاد کیجئے اور بغیر دیکھے لکھنے کی کوشش کیجئے۔ میں محمد کفایت اللہ، مدرس قوت الاسلام ہائی اسکول بنگلور، آپ سے وداع لیتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس سے آپ نے بہت کچھ معلومات حاصل کی ہوں گی۔ اس کو یاد رکھیے اور آئندہ امتحان میں آنے والے سوالات آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔